سورۃ الشمس یہ سورت مکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل کیا، تو اس لیے اس کو سورت مکی کہتے ہیں۔ تو سورہ مکی جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ 3 بڑے مضامین بیان فرماتے ہیں، جن میں سے ایک ہے توحید یعنی عقیدہ الوہیت وحدانیت، اور دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور تیسرے نمبر پر ہے عقیدہ آخرت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان 3 عقائد پر دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر آخر پہ یا درمیان میں اللہ تعالیٰ پھر جو ان عقائد کو اپنا لیتے ہیں ان کی کامیابی کا تذکرہ، اور جو نہیں اپناتے ان کی ناکامی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اکثر صورتوں کے شروع میں مکی صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، کیونکہ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، وحدانیت ہے، وہ اگر درست ہوگا تو باقی اعمال جو ہیں اس کے بعد ہیں۔ اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں تو جو مرضی انسان کرتا رہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو سب نبیوں نے آ کر سب سے پہلے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو ایک خالق مالک معبود ماننا یہی سب سے بڑی پہلی بنیاد ہے۔ تو اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو پیچھے عمارت بننے والی ہے اوپر وہ بھی ناکام ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہیں، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور سب سے پہلے فرمایا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب سورج نمایاں ہو جائے یعنی روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں اٹھائی ہیں۔ پہلی قسم اٹھائی ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ ضحیٰ کہتے ہیں، جیسے نماز ضحیٰ ہے چاشت کے وقت کی، تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب روشنی بھی پھیل جاتی ہے اور اس کی تپش بھی سورج کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو چاشت کا وقت جو ہوتا ہے اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر چاند کی قسم اٹھائی ہے جب اس کے پیچھے آئے۔ تو جب شروع مہینہ ہوتا ہے چاند کا تو تقریباً 15 دن جو ہوتے ہیں وہ چاند سورج کے فوراً بعد آ جاتا ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے تو ساتھ ہی چاند نکل آتا ہے۔ تو 15 دن تک وہ اسی طرح رہتا ہے۔ 15 دن کے بعد پھر وہ دیر کے ساتھ نکلتا ہے، یعنی رات کو 14ویں چاند جو ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے، لیکن پہلے وہ 15 دن جو ہے وہ فوری نکل آتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، جیسے یکم رمضان ہو گئی، شوال ہو گیا، جو بھی عربی مہینہ ہے، تو سورج غروب ہوتا ہے تو ساتھ ہی چاند نکل جاتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، جب یعنی بالکل سورج پورے جوبن پہ آ جاتا ہے اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ تو اتنی بڑی روشنی اور سورج ہوتا ہے، لیکن جب رات آتی ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور رات کا اندھیرا جو ہے وہ چھا جاتا ہے، وہ چاروں طرف سے اس کو ڈھانپ لیتی ہے رات۔ اور فرمایا آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی یا اس کے بنانے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو درست بنایا بغیر کسی عیب اور نقص کے۔ اور اس کے بعد فرمایا قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ اللہ نے زمین کو بنایا، بنا کر پھر اس کو ہموار کر دیا انسانوں کے رہنے کے لیے اور انسان کے کاروبار کے لیے، طرح طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے استعمال کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کے اعضاء جو ہیں ان کو درست بنایا، جہاں جہاں چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا، فٹ کیا، اور پھر ان کی نشو و نما جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی۔
تو اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے الہام کیا یا ڈال دیا اس کے دل میں بدکاری اور بچ کر چلنے کو، یعنی پرہیزگاری کو۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور تحقیق ناکام ہوا وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ تو اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، یعنی موحد پیدا کیا ہے۔ اب ہم نے اس کو اس کی جو بدکاری تھی، یعنی جو گناہ تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا، اور جو پرہیزگاری تھی وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی، یعنی دونوں چیزوں کا ہم نے اس کو الہام کر دیا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو پیدا ہوتے ہی فوراً اس کو الہام کر دیا جاتا ہے کہ تو نے ماں کے چھاتی کے ساتھ دودھ پینا ہے، چوسنا ہے۔ اور اسی طرح جو چھوٹے باقی جانور ہیں پرند درند وغیرہ کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تیرنا اور اڑنا اور ان کو چلنا اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ ماں جو ہوتی ہے وہ دودھ پلاتی ہے، چڑیا جو ہو یا کوئی بھی جانور ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کو اڑنا سکھاتے ہیں، تیرنا مچھلی کو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کو الہام کر دیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ تو اب انسان کی ودیت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین کی مرضی ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ وہ اس کو یہودی بنا لیں یا عیسائی بنا لیں یا مجوسی بنا لیں۔ پھر اس کے ماں باپ کی آگے مرضی ہے، جیسی اس کی تربیت کریں گے، جس طرف اس کو لگائیں گے وہ اس طرح لگتا جائے گا۔ باقی ہم جو ہیں اس کو فطرت پہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو فطرت پر پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں چیزوں کا الہام کر دیتے ہیں۔ اب فرمایا جس نے اس کو پاک کیا، یعنی اپنے نفس کو جو ہم نے اس کو ڈالا تھا اس کو جس نے پاک کر لیا، یعنی جس نے سمجھ لیا، شرک سے بچ گیا اور نافرمانیوں سے بچ گیا، تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور فرمایا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، تو خاک میں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نافرمانیاں کی، شرک اور کفر وغیرہ دیگر جو بھی ہیں نافرمانیوں میں اس نے اس کو ملا کے خاک میں رکھ دیا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں اٹھا کر انسان کی جو فطرت ہے، جو پیدائش ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور جو میں نے پہلے بتایا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں بیان کیا ہے کہ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کر لے یا اپنے نفس کو خاک آلودہ کر لے۔ ہم نے اس کو دونوں چیزوں کا القاء کر دیا ہوا ہے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے۔ اب انسان کی مرضی پر جیسا کرے گا ویسا ہی کل قیامت کے دن بھرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔